یہ دور اتنا مشکل ہو چکا ہے کہ آج کل رات کو 30 روپے بڑھایا گیا پیٹرول، اور اسی مہینے 30 جمع 30 60 روپے بڑھ گیا پیٹرول، اور پیٹرول کا ریٹ ہو گیا جناب 209 روپے۔ میں آج ڈلوا کے آیا ہوں نا، ایک وقت تھا میں 500 کا پیٹرول ڈلواتا تھا، میرا کام چل رہا تھا۔ پھر وقت آیا میں نے 600 کا ڈلوانا شروع کیا، کام چلتا رہا، 800، اور آج 1000 کا ڈلوا رہا ہوں۔ بجلی 8 روپے فی یونٹ بڑھ چکی ہے، 24 روپے فی یونٹ ہے بجلی۔ کتنی ہے؟ گھی کل تک جو میں نے خریدا تھا پچھلے ہفتے 530 540 ڈالڈا کا کوکنگ آئل جو تھا، لیکن اب وہ بھی بڑھ جانا ہے، ظاہر ہے پیٹرول سے ہی ساری قیمتیں بڑھتی ہیں۔ کپڑے کا ریٹ بڑھے گا، درزی کی مزدوری بڑھے گی، مزدور کی مزدوری بڑھے گی، آپ کے بل سارے یوٹیلٹی بل بڑھیں گے، کرایہ بڑھے گا۔ تو یہ ساری چیزیں، اتنا مشکل وقت آ چکا ہے کہ بندے کے پاس اتنا، وہ ایک تھا نا، اس نے کہا کوئی نیا کام کرے، کوئی ایسا کام کریں کہ لوگوں میں ایک نام ہو، لوگوں میں ایک۔ تو اس نے کیا کیا کہ جب بندہ مرتا لوگ دفن کر کے جاتے، وہ کفن کھینچ لیتا۔ کیا کرتا؟ برائی میں بھی تو نام ہوتا ہے، بد سے بدنام برا، کہ اگر برا بھی ہے بیڑے کما لے نہ کر دیں تے چنگے کما لے بھی نہ کر دیں۔ تو اس کا ذہن تھا، وہ مرا تو اس کی اولاد نے دیکھا، تو ظاہر ہے اولاد سیکھتی ہے، اولاد ہم سے بہت کچھ سیکھتی ہے۔ جھوٹ بولیں گے اولاد بھی جھوٹ بولے گی، چوری کریں گے اولاد بھی چور کی چور اولاد ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ بے نمازی کی اولاد بے نمازی ہوگی، اور دھوکہ کرنے والے کی اولاد دھوکہ۔ جس نے باپ نے پانی ملانا ہے نا دودھ میں، تو بیٹا ضرور دیکھ کے ملائے گا۔ جو باپ کہے نا پتر جا بہر آنکھ پیو گھر کوئی نہیں، تو جس بیٹے نے باپ کے کہنے پہ جھوٹ بولنا ہے نا، وہ بیٹا اپنے بیٹے کو بھی یہی کہے گا۔ وہ تھا نا، اپنے بوڑھے باپ کو لے کے جا رہا ہے، اور اس نے ایک جگہ پھینکا، پیچھے پیچھے اس کا پوتا بھی چل رہا ہے، تو اس نے کہا ابو اسے ادھر نہ پھینک، ذرا آگے پھینک، ذرا آگے اینو دریا بورد کر۔ بوڑھے چلے ہویا ہے نا، اینو اگاں تھوڑا سٹی۔ پتر کیوں؟ بابا اس واسطے میری واری آنی، کل میری واری بھی، اے تیری سنت میں ادا، ذرا اگاں سٹ نہ تو میں تینوں اس تو بھی اگاں سٹے سا۔ روو، رونے سے بات بنی، اگلے کو روتے رہے۔ تو ایک نے کفن کھینچا، اولاد آ کے مینوں کو وال کام کرنا چاہیے، پیو میرا جو کفن کھینچ گیا ہے تو میں کوئی اس تو بڑا کام کرنا تاکہ میرا نام راٹھاں شمار ہوئے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے مردہ نکالنا شروع کر دیا، اس نے مردہ نکالنا شروع کر دیا۔ جب وہ مرا تو اس کی اولاد نے کہا جی ہمیں بھی تو کچھ بہتر کرنا چاہیے نا، بے ایک کفن کھچیا ہے، دعا مردہ کھڑیا ہے، تو ہن کوئی ایسا کام ہوئے کہ جیڑا اس تو ڈھیر ہوئے۔ اس نے قلعہ ٹھوکنا شروع کر دیتا۔ یہی اشر ہمارا ہے، ہم مردہ ہو چکے ہیں جناب، ہماری کوئی ویلیو نہیں، ہمارا کوئی مقام نہیں، ہماری کوئی شان نہیں، ہم ریوڑ کی طرح چروائے جدھر چاہتے ہیں ہمیں چرا رہے ہیں۔ چروائے کے پاس سوٹا ہوتا ہے نا، ڈانگ ہوتی ہے نا، ریوڑ ہوتا ہے 100 کا 200 کا 1000 کا بھی ہو، ذرا بکری ایدے ہوئی تو مرندہ ہے، عزت نہیں کرندہ بکری دی، عزت کرتا ہے؟ نہیں، سوٹ کانڈتے آندہ تو بکریاں سیدھیاں چل دیاں، سوٹ کانڈتے نہ آوے تھے۔ تو ہمارا بھی یہی اشر ہو چکا ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ اگر دجلہ کے کنارے اگر کتا مر جائے پیاسا تو مجھ سے پوچھا جائے گا، مجھ سے پوچھا، ادھر کہتا ہے میں اپنے کپڑے بیچ دوں گا، قوم کو آٹا دوں گا،
کپڑے بیچ کے کہتا نا قوم کو آٹا ملا ہے جناب، کتنی ایک بوریاں آپ کے گھر آئی پڑی ہیں، کتنا ایک سستا ہوا ہے، گندم کا بحران آنے والا ہے، اس واسطے جہاں رکھڑی ہیں رکھ لو، کل بڑا مشکل ہے، تو جو رکھ سکتے ہیں وہ تو رکھیں گے، تو جو جن کا گزارا ہی دیہاڑی پہ ہے وہ کیا جائیں گے، وہ کہاں جائیں گے، ان کا اللہ ہی ہے نا مالک۔ تو یہ کہتا ہے کپڑے بیچ کے قوم کو آٹا دوں گا، انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا، کپڑے بیچنے والا، قوم کو آٹا دینے والا، کیا ایک ہی یک مشت اتنی مہنگائی کر سکتا ہے جس کو احساس ہو؟ اتنی مہنگائی ہو سکتی ہے؟ اگر احساس ہوتا تو وہ جو بینک بھرے بڑے ہیں نا وہ ادھر آتے، IMF جانے کی ضرورت نہ پڑتی، قرض لینے کی ضرورت نہ پڑتی، وہ مے فیئر بک جاتے، لندن کے فلیٹ بک جاتے، باہر کی جائیدادیں بک جاتی، اور وہ سرے محل بک جاتے، ادھر کی جو محل ہیں بک جاتے۔ اگر احساس ہوتا تو قوم کے ٹیکس پہ حج نہ ہوتی، قوم کے ٹیکس پہ عمرہ نہ ہوتا، قوم کے ٹیکس پہ باہر کے ملکوں کی 58 لوگوں کے وفد نہ جاتے، قوم کے ٹیکس پہ ہزار لوگوں کے محافظ نہ ہوتے، قوم کی ٹیکس پہ AC والی لاکھوں روپے کی گاڑیاں نہ ہوتی، قوم کے ٹیکس پہ انہیں پٹرول مفت، ادھر غریب مر رہا ہے ادھر ان کو پٹرول مفت دیا جا رہا ہے۔ ظلم کی انتہا ہوگی، ظلم کی انتہا ہوگی، ہماری زبان بندی ہو گئی، ہم بول نہیں سکتے، لب کشائی لب کھول، کیونکہ ہم نے عرض کیا تو شکایت ہوگی۔ بیٹھے ہیں لوگ، ڈنڈے لے کے بیٹھے ہیں، گنے لے کے بیٹھے ہیں، بندوقیں لے کے بیٹھے ہیں، کوئی شریف النفس ملے اس کو تحقیق کریں، کیوں کہ وہ بول نہ سکیں، وہ شعور بیدار نہ کر سکیں، وہ قوم کی آنکھیں کھول نہ سکیں۔ تو وقت مشکل سے مشکل تر اور مشکل سے مشکل ترین آ رہا ہے، تو ہم پھر دعائیاں تو دیں گے آقا مدد کو آئیں، پھر ہم کہیں گے یا رسول اللہ نگاہ کرم کیجیے، میرے آقا کوئی بھی ہمارا یہاں کوئی لیڈر نہیں، ہمارا یہاں کوئی رہنما نہیں، ہماری سوچ رکھنے والا کوئی نہیں ہے، یہ کروڑوں روپے جب لگا کے جاتے ہیں اسمبلیوں میں تو ہمارے خون کو نچوڑتے ہیں، ہم خود اتنے بے وقوف ہیں کہ ہم چاولوں کی پلیٹ پہ ووٹ دے دیتے ہیں، ہم چودھری صاحب کے آنے کو متبرک سمجھتے ہیں اور اپنا ووٹ خرچ کر دیتے ہیں، ہم جس کی فیور کرتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے بندہ شریف ہے کہ نہیں، بندہ ہمارے دکھ سکھ میں آنے والا ہے کہ نہیں، آئیں گے گاڑیوں میں اور ہم بے وقوف بنتے جا رہے ہیں، بنتے جائیں گے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے میں تیرا خیر خواہ، کوئی کہتا ہے میں تیرا خیر خواہ، یارو ہمارا کوئی بھی خیر خواہ نہیں، ہمارا کوئی بھی بھلائی کرنے والا، ایک وہ حکمران کہ اگر دجلہ کے کنارے کتا مر جائے مجھ سے باز پرس ہوگی، اور ایک یہ ہے کہ دعویٰ کچھ کرتے ہیں اور کام کچھ دکھا جاتے ہیں۔ کیا مہنگائی کے خلاف یہ اٹھے نہیں تھے؟ سب خوش نہیں ہوئے تھے کہ اگلا بہت ظالم ہے، اگلا بہت، تو اب کون سی چیز سستی ہو رہی ہے؟ ظلم پہ ظلم، اور اللہ فرماتا ہے ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اس وقت تک میں تمہارے حالات نہیں بدلوں گا جب تک کہ تم اپنی حالت کو نہ بدلو۔ ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔
دوستوں بزرگوں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں ہمیں کرنا کیا ہے. آخر وقت رب ہمیں دے گا, ہمارے پاس وقت آئے گا. اب ہم نے اس وقت کو خرچ کیسے کرنا ہے؟ کیا اللہ نے ہمیں انسان بنایا, شعور دیا ہے, عقل دیا؟ ہم میں اور جانوروں میں فرق یہی ہے نا, ہم میں اور جانوروں میں یہی فرق ہے کہ انسان سوچتا ہے, انسان کو اچھے اور برے کی تمیز ہوتی ہے, انسان دیکھتا ہے حق کہاں ہے باطل کہاں ہے. یہ انسان ہے, جانور میں یہ سوچ نہیں ہوتی. تو اگر ہم وہی جوتوں والی سوچ کہ ہمارے بزرگ جوتوں میں رہے ہم بھی جوتوں میں رہیں, نہیں, ہمیں حالات کو بدلنا ہوگا. آپ شام سے آ رہے ہیں, فاروق اعظم کہاں سے آ رہے ہیں؟ شام سے. ایک بوڑھی مائی کی کٹیا ہے, تو کٹیا کے پاس جاتے ہیں, بوڑھی سے ملتے ہیں, کہتے ہیں کہ اے بی بی سنا, امیر المومنین کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ کیا جی؟ یہ فاروق اعظم ہے, کوئی محل نہیں, کوئی دربان نہیں, یہ روم کا آیا نا سفیر, تو پوچھتا ہاں بھائی تمہارے بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں ہے, 22 لاکھ مربع میل. ان کے پاس تو کوئی اختیار ہے ہی نہیں, بے اختیار ہو کے عورتوں پہ بندوقیں چلانے والے, بے اختیار ہو کے بچوں کو تہ تیک کرنے والے, بے اختیار ہو کے معصوم لوگوں کو بلندی سے نیچے گرانے والے, بے اختیار ہو کے معصوم لوگوں کے سینوں کو چھلنی کرنے والے. کیا ان سے باز پرس نہیں ہوگی؟ کیا رب ان سے نہیں پوچھے گا؟ برے کی رسی لمبی ہوتی ہے لیکن رب کی پکڑ بھی سخت ہے. تو بی بی سنا, کہتی ہے میں کیا جانوں, سنا ہے اس نے عورتوں کا وظیفہ مقرر کیا ہے بزرگوں کا, میرا وظیفہ اجے توڑی پہنچیا ہی نہیں. بوڑھی نے کیا کیا؟ میرا وظیفہ. تو فرمایا کہ ہے بزرگا, امیر المومنین ہے مدینہ میں, تو ہے شام کے علاقہ میں, تو انہیں کیا پتا, انہیں کیا پتا کہ تجھے تیرا وظیفہ ملا ہے کہ نہیں. تو اس بوڑھی نے غصے کے عالم میں کہا کہ اگر اسے میرا نہیں پتا تو اسے کوئی حق نہیں کہ وہ امارت کی کرسی پہ بیٹھے. ہائے ہائے, گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی. ثریا سے زمیں پہ آسمان ہم کو دے مائے.